السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھی میں گم ہونا حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں ہر طرح کے دشمن رہتے تھے۔ جب آقا نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو کچھ دشمن تو ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جو آقا کے مشن سے دشمنی رکھتے تھے، اور کچھ دشمن ایسے تھے جو آقا کی ذات سے بھی دشمنی رکھتے تھے اور آقا کے مشن سے بھی دشمنی رکھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ ہر گھڑی اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے بڑھتے ہوئے مشن کو روکا جائے، اور ان کے ہاتھ پر جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہیں بھی بہت زیادہ تکلیفیں دی جائیں۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو کفار مکہ ان لوگوں کو ظلم و ستم کا تختۂ مشق بنائے ہوئے تھے، وہ ان کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے تھے۔ مکے والوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں محمد بھی انہی کی پوجا کریں۔ یہ تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جس کو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے پاس ہر طرح کے بت تھے، کسی کے پاس میں سونے کا تھا، کسی کے پاس میں چاندی کا تھا، کسی کے پاس میں پتھر کا تھا۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کے پاس میں سونے کا بت تھا، وہ اسی کو پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے بت سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے۔ وہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا، حضور کی شان میں وہ سونے کا بت، بے جان بت، نازیبا کلمات بکنے لگا۔ اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو اب تک تو ہم ہی محمد کو برا کہتے تھے، اب تو ہمارے خدا نے بھی محمد کے مشن کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو اب آئیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ کافر کیا کرتا ہے، میں پورا واقعہ جامع المعجزات کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مکہ مکرمہ میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا ولید۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا، سونے کا بے جان بت۔ اس بت نے کہا، لوگوں محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، تم محمد کی ہرگز تصدیق نہ کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوست و احباب سے کہا، اپنے ملنے جلنے والوں سے کہا، اپنے یار دوستوں سے کہا کہ مبارک ہو۔ لوگوں نے کہا، بھائی کائے کی مبارکباد دے رہے ہو؟ ولید نے کہا کہ لو، اب تک تو ہم ہی لوگ محمد کو برا کہتے تھے، آج تو ہمارا خدا بولا ہے، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف بولا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے، بار بار وہ بت انہی جملوں کو ریپیٹ کر رہا تھا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، محمد کا دین سچا نہیں ہے۔ وہ حضور کی شان میں نازیبا کلمات بکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب وہ لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ لو، آج تو ہماری خوشی کی انتہا ہو گئی، اب تو ہمارے خدا نے محمد کے دین کو جھوٹا کہہ دیا ہے۔ دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا۔ اعلان کر دیا گیا سارے لوگوں میں کہ ہمارا بت بول رہا ہے، وہ محمد کے مشن کو جھوٹا بتا رہا ہے،
کل سارے لوگ جمع ہو کر کے ہمارے گھر میں اپنے خدا کی بات سنیں، بت کی بات سنیں کہ ہمارا معبود کیا بول رہا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، بہت بڑا جمع غفیر لگ گیا۔ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنے تو لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بلاوا بھیجا کہ تاکہ حضور خود بھی تشریف لا کر کے بت کے منہ سے وہی بکواس سن جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اب یہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ آج محمد جو ہمارے خدا کے منہ سے یہ بات سنیں گے تو ان کو بڑا افسوس ہوگا اور انہیں بڑی شرمندگی ہوگی۔ جب حضور تشریف لائے تو وہ بت بول اٹھا۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے وہ بت بول رہا تھا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، ان کا دین سچا نہیں ہے، ان کی تصدیق ہرگز مت کرنا۔ لیکن جب میرے آقا تشریف لے آئے تو اب وہ بت کیا بولتا ہے؟ اس نے اپنے جملے پلٹے، اس نے اپنی آواز ادلی بدلی کری اور بولنے لگا، اے مکے والو خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین سچا ہے، اور تم اور تمہارے بت جھوٹے گمراہ کن اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہ بت خود بھی گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، تو عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ سبحان اللہ۔ بت کا یہ واز سن کر، بت کی یہ تقریر سن کر ولید بڑا گھبرایا کہ بھئی یہ کیا بات، محمد کے آنے سے پہلے تو یہ بت کہہ رہا تھا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی تصدیق مت کرنا، اور جب محمد آ گئے تو اس نے اپنی بات پلٹی کر دی، اس نے تو ہمیں لوگوں کو شرمندہ کر دیا، اس نے تو ہمیں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب اس ولید نے اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس سونے کے بت کو زمین پر پٹک دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ میرے آقا فاتحانہ طور پر واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو ہرے رنگ کا اپنے چہرے پر نقاب ڈالے تھا حضور سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، اور یہ تمہاری تلوار سے خون کیوں ٹپک رہا ہے؟ کیا تم نے کسی کا قتل کیا ہے؟ وہ بولا، حضور ہاں میں نے قتل کیا ہے، میں ابھی ایک کو قتل کر کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا، حضور میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں، مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں، آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، جبل طور پر رہتا ہوں، میرا نام یہ ہے۔ حضور میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے سب رو رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے رونے کی وجہ پوچھی تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ کافر جن ولید کے بت میں گھس کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہہ کر کے گیا ہے، اور آج پھر آئے گا وہ اپنی تقریر کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، تاکہ وہ پھر بت میں گھس کر کے آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، مجھے یہ برداشت نہ ہوا کہ کوئی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے۔ میں تلوار لے کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، میں پیچھے پیچھے وہ آگے، میں پیچھے پیچھے وہ آگے۔ آخر کار میں نے اسے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا، اور آج جس قدر تقریر کی ہے حضور وہ میں نے ہی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے ساری بات بتا دی کہ حضور جو آج خطبہ پڑھا آپ کی شان میں وہ میں نے ہی پڑھا ہے۔ حضور نے یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضور جنوں کے بھی رسول ہیں،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنات بھی اپنا نبی مانتے ہیں اور جنات بھی اپنے آپ کو آقا کریم کا غلام بتاتے ہیں، لیکن آج کچھ انسان ایسے ہو گئے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسے ایسے کلمات بول دیتے ہیں کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ پھر اسی جن کو بلایا جائے اور ان سب کی گردنیں مار دی جائیں، لیکن ہم سنیوں کا اور ہم بریلویوں کا عقیدہ تو یہ ہے، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہتے ہیں کہ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، تجھی میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔